جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول ہونے میں بہت وقت لگ رہا ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی ہے، لیکن دراصل کہانی تو اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے جب ہم اللہ سے اپنی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم دعا نہیں مانگتے بلکہ اللہ سے اپنے دل کی بیماری کی دوا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ سکون سے اللہ کے ساتھ جڑنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں، کہ شیطان نے اپنی تمام کوششوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن ایک ایسے انسان کی زندگی میں جہاں دعائیں موجود ہوں اور اللہ پر یقین ہو، وہاں شیطان کا کوئی فیصلہ نہیں چل سکتا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کسی بھی وقت معجزے نازل کر سکتی ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عرش والا دل کے کتنے قریب ہے۔ اگر آپ کا دل بار بار آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننا، تو آپ جان لیں کہ اللہ کی طرف سے ہمت آپ کے دل میں آ چکی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ وہ آپ کی انکہی باتیں سن رہا ہے اور آپ کے سجدوں میں بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اب آپ کی ادھوری دعاؤں کا جواب نہیں آیا ہو، لیکن آپ کا یقین نہ ٹوٹے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ آپ کی وہ مراد پوری کرے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ یقین کی طاقت کو کبھی کم نہ ہونے دیں۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ جب ساری دنیا نفرت کرنے لگے تب بھی اللہ کی محبت پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ نے ناممکن کے لیے بھی ممکنات کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ دعا کا ہی راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں تو آپ کا یقین آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو وہاں نہیں لے گیا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، تو یہ یقین رکھیں کہ وہ جگہ بہتر ہوگی جہاں اللہ آپ کو اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اللہ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ہم ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے ٹوٹنے پر افسوس نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ کوئی گلہ شکوہ نہیں رہتا، نہ خود سے اور نہ اپنی قسمت سے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ہر معاملہ خود بخود درست ہونے لگتا ہے۔ اللہ جب کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں آپ کی مدد کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آندھی کنویں سے نکالا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 سمندروں کے درمیان راستہ بنایا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ آپ کا کام دعا مانگنا ہے، اور اللہ خود آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے۔ آپ کا رب وہی ہے جو ان سب کا تھا، اور وہ آپ سے صرف ایک پکار کی دوری پر ہے۔ سجدہ تب قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھک جائے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ آپ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر لے کر آتا ہے۔ جب اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے چن لیتا ہے تو وہ آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈال دیتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک آپ کے حال کو بخوبی جانتا ہے۔ وہ بھلا آپ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہاں تک کہ بات ناممکن پر آ جاتی ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ضرور آپ کے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ آپ نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، نہ صرف اس کے لیے کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس کے لیے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، لیکن ان کی جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔
جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، دراصل ہمیں اللہ کے سہارے کی کمی ہوتی ہے، اور جب وہ سہارا میسر ہوتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اب آپ کو کسی بات کا غم نہیں، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ 7 آسمانوں کے پار آپ کی دعائیں سفر کرتی ہیں۔ آپ کا سکون اسی میں ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے دل کی باتیں اس کے سامنے رکھیں۔ جب آپ اللہ کی محبت اور یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور آپ کی زندگی کے راستوں کو آسان کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اپنی دعاؤں میں یقین رکھیں اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کا انتظار کریں۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور یہ مشکلات ہمیں آزمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مشکلات کا حل نکالتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں عارضی ہیں اور اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے وقت ہمیں اپنے دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ دعا کا عمل ایک خاص روحانی سفر ہے۔ اس سفر میں ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دعا صرف الفاظ کی گردان نہیں بلکہ یہ ایک تعلق ہے جو ہم اپنے رب سے قائم کرتے ہیں۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں خلوص دل سے دعا کرنی ہوگی۔ دعا کے دوران ہمیں اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ وقت ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہمیں ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کبھی بھی کم نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں قبول کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ زندگی میں اللہ کی مدد اور معجزات کا آنا ایک حقیقت ہے۔ جب ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ یہ معجزات ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس دلاتے ہیں اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ دعا کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات کے باوجود ہمیں اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے لیے بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی علامتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ایک نرم احساس ہوتا ہے جو ہمارے دل کو چھو لیتا ہے اور کبھی یہ ہمارے حالات میں تبدیلی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو وہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور ہمیں اپنی راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں ہمیشہ سکون دیتی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یقین رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے اور آپ کی دعائیں ہر وقت اس کے قریب ہوتی ہیں۔ بس دعا کرتے رہیں، اللہ سے امید رکھیں اور سکون کی تلاش جاری رکھیں، کیونکہ اللہ کی محبت
آپ کے دل کو ہمیشہ تسلی دے گی۔ آمین یا رب العالمین۔